अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। आज खरान कुछ नमाज के मुतालिक जो गुफ्तगू है, जो कुछ नुकात अहम रह गए हैं वो बयान करूँगी। हमने अपने पिछले दुरूस में नमाज एहतियात का पढ़ा कि कभी नमाज एहतियात इंसान पर वाजिब होती है अगर उसको रकअत तादाद में शक हो जाए, अगर उससे सजदा छूट जाए, तशाहुद छूट जाए तो उसकी कज़ा करनी होती है, और कुछ ऐसी जगह कि जहाँ पर उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाता है। तो अगर एक ही वक्त में नमाजी के ऊपर नमाज एहतियात भी वाजिब हो जाए, यानी अगर उसको रकअत तादाद में शक हुआ है और उसको नमाज एहतियात भी पढ़नी है और उससे कोई ऐसा काम हो गया, मतलब सजदा छूट गया, तशहुद छूट गया, उसकी कज़ा भी उसने करनी है, और उससे कोई ऐसा काम हो गया कि जैसे उस पर सजदा साहब भी उसको करना है, वो भी ज़रूरी हो गया, यानी 3 ज़ायद फरीज़े एक ही वक्त में एक ही नमाज के बाद उसको अंजाम देने हैं। तो अब इसकी तरतीब क्या होनी चाहिए? तो जो पहला नुक्ता है वो उसकी तरतीब के बारे में है कि अगर नमाज एहतियात पढ़नी हो, यानी उसको रकअत तादाद में शक हुआ है और सजदे तशहुद की कज़ा बजा लानी है, और आपको ये नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुकी, सजदे कज़ा वाजिब है और तशहुद कज़ा मुस्तहब है, यानी कज़ा भी करनी है, नमाज एहतियात भी पढ़नी है और सजदा साहब भी करना है। कोई ऐसा काम है مثلا तशहुद छूटे, सजदा साहब वाजिब हो गया, तीनों जायद फरीज़े एक वक्त में आएंगे, तो अब तरतीब क्या होगी? पहले वो नमाज एहतियात पढ़ेगा, क्योंकि आपको मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुकी कि नमाज एहतियात दरअसल वो रखती होती हैं जो पिछली रकअतों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हम उसकी नमाज की कमी को पूरा करने के लिए नमाज एहतियात को पढ़ते हैं, तो इसलिए इसके दरमियान में कुछ फासला नहीं आना चाहिए। तो अगर उस पर ये तीनों चीजें आ जाए तो सबसे पहले उसने नमाज एहतियात पढ़नी है। जब नमाज एहतियात पढ़ ली तो अब वो कज़ा बजा लाए, अगर सजदा छूटा है तो सजदे की कज़ा, अगर तशहुद छूटी थी तो तशहुद की कज़ा बजा लाने के बाद अब वो जो उसने ऐसा कोई काम किया था जिसकी वजह से उसको सजदा साहब करना था, अब सजदा साहब बजा लाए। यानी अगर तीनों जायद फरीजे एक ही वक्त में उसके ऊपर आयद हो जाएं तो तरतीब ऐसे होगी कि पहले नमाज एहतियात पढ़ेगा, फिर कज़ा करेगा, जो चीज छूटी है उसकी कज़ा करेगा। कज़ा को तो 2 ही चीजों की है, एक सजदे की और एक तशहुद की। सजदे की कज़ा वाजिब है और तशहुद की कज़ा मुस्तहब है। फिर उसके बाद सजदा साहब बजा रहेगा कि अगर उसको कोई सलाम जायद पढ़ लिया या तशहुद भूल गया था, या उसने जो है वो कोई ऐसा काम किया है कि जिससे उसके लिए भूले से कलाम कर ले, सजदा साहब वाजिब हो गया, तो बाद में सजदा साहब बजा लेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक जायद फरीजा है फिर तो वो एक ही नमाज के बाद होगा, लेकिन अगर इन तीनों में से 2 जायद फरीजे हैं तो तरतीब यही रखनी है। यानी अगर नमाज एहतियात और सजदा साहब है तो पहले नमाज एहतियात होगी फिर सजदा साहब है। अगर नमाज एहतियात और कज़ा है तो पहले नमाज एहतियात होगी फिर कज़ा है। अगर कज़ा और सजदा साहब है तो पहले कज़ा होगी बाद में सजदा साहब होगा। कि मैं आपको ये पहले भी खिदमत में अर्ज़ कर चुकी हूँ, मसलन अगर किसी से सजदा छूट गया तो सजदे की कज़ा वाजिब है और उसके बाद सजदा साहब मुस्तहब है, तो नमाज के फौरन बाद सबसे पहले कज़ा बजा लाएगा, सजदे में जाएगा, सजदा करेगा, उसके बाद बैठेगा और फिर सजदा साहब करना मुस्तहब है, सजदे छूटने पर फिर सजदा साहब बजा लाएगा। अगला जो नुकता है, क्या नमाज में क़राअत बुलंद आवाज से करनी चाहिए या आहिस्ता, यानी क्या हम ऊंची आवाज में अल्हम्दु सूरत पढ़े, तस्बीहात अरबा पढ़े या आहिस्ता आवाज में पढ़े? तो इसमें नमाजों में ज़ोहर असर का हुक्म अलग है और सुबह मगरिब और इशा की नमाज का हुक्म अलग है। नमाज ज़ोहर असर में, और ये जो मैंने टेबल जो एंगल बनाया है ये अल्हम्दु सूरत के बारे में है और तस्बीहात अरबा के बारे में ये नुकता मैंने लिखा हुआ है बाद में। अभी पहले अल्हम्दु सूरत की बात करेंगे फिर तस्बीहात अरबा की बात करेंगे। नमाज ज़ोहर असर में एहतियात की बिना पर वाजिब है कि नमाजी मर्द और औरत, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, सूरह अल-हम्द और दूसरी सूरत आहिस्ता आवाज में पढ़े। ज़ोहर और असर में ऊंची आवाज में अल-हम्द नहीं पढ़नी, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, एहतियात की बिना पर वाजिब है कि वो आहिस्ता आवाज में अल-हम्द। आहिस्ता को तो नहीं कि दिल में पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, हरूफ की अदायगी होनी चाहिए। देखिए एक होता है कि हम इस तरह पढ़ते हैं कि बस हमें सुनाई दे रहा है, यानी हर्फ अदा हो रहा है, एक मरतबा हम थोड़ी आवाज से पढ़ते हैं, सही, अब चीखना भी नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल जो आवाज होती है। तो ज़ोहर असर में आहिस्ता पढ़े। आहिस्ता का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो आहिस्ता से मुंह में अल्फाज अदा ही नहीं हो रहे, लफ्ज अदा ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
یعنی کہ آواز قرات بلند آواز میں نہ کرے. صحیح. صبح مغرب اور عشاء کی نماز میں مرد پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ بلند آواز میں صبح کی نماز مغرب اور عشاء کی بلند آواز میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الحمد. دوسری صورت مرد اونچی آواز میں پڑھے گا. اب اونچی آواز مطلب یہ نہیں کہ وہ چیخ چیخ کے پڑھے, نہیں, ایک جو نارمل اونچی آواز ہوتی ہے اس میں مرد پڑھے گا الحمد اور سورت. کس نماز میں؟ صبح مغرب اور عشاء. عورت کو ان تینوں نمازوں میں اختیار ہے, چاہے تو وہ بلند آواز میں پڑھے چاہے تو آہستہ. مرد کے لیے واجب ہے بلند آواز میں پڑھنا, لیکن عورت کو اختیار ہے کہ چاہے بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ. لیکن اگر نامحرم اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کا سننا حرام ہو, یعنی وہ لذت محسوس کر رہا ہے اس کی آواز سن کے, اس کی قرات سن کے, تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اب عورت آہستہ پڑھے. اب اختیار نہیں ہے, اگر نامحرم سن رہا ہے, لذت محسوس کر رہا ہے, اس کا سننا حرام ہے, تو اب اس کا اختیار ختم. اب وہ آہستہ ہی پڑھے گی صبح مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی. تو یہ تھا الحمد سورت کا. اب تسبیحات اربع 4 رکعتی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں جو ہم تسبیحات اربع پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ, یا سورہ الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر, وہ آہستہ ہی پڑھی جائے گی, چاہے وہ ظہر کی نماز ہو, چاہے وہ عصر کی نماز ہو, چاہے وہ عشاء کی نماز ہو. 4 رکعتی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں تسبیحات اربع کو آہستہ آواز میں ہی پڑھا جائے گا. اور آہستہ سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ منہ کے اندر اندر پڑھے اور بالکل ادائیگی نہ ہو. آخری جو نقطہ آج کے درس کا, کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے, سجدہ کرنے کے لیے کن چیزوں پر ہمارا جو ہے وہ سجدہ صحیح ہوتا ہے. سب سے پہلے سجدہ زمین پر یعنی مٹی پر سجدہ کرنا صحیح ہے. اور ان چیزوں پر کرنا صحیح ہے, یعنی ضروری ہے ان چیزوں پہ کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہوں اور کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو. دیکھیں شرط 2 شرطیں ہیں. ایک چیز دیکھیں آپ ہوگی, ایک چیز ہوگی مثلا جو سجدہ سے اس میں ایک جو سجدے کا مورد ہے اس میں پہلی چیز کیا ہوگی؟ زمین. سب سے پہلے کیا ہوگی؟ زمین ہوگی. اور زمین کے علاوہ کیا ہوگی؟ وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے. اب یہ چیز زمین سے اگتی ہے اس کی 2 شرطیں ہیں, ایک وہ زمین سے اگتی ہو اور دوسرا وہ کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو. وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اور کھائی اور پہنی نہیں جاتی, تو وہ چیز زمین کے علاوہ اگر ہم کسی چیز پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں, زمین تو زمین ہے, مٹی اس پر تو سجدہ صحیح ہے. زمین کے علاوہ اگر ہم کسی چیز پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز میں 2 شرطیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ چیز زمین سے اگتی ہو, اور دوسری وہ کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو. یہ 2 شرطیں اگر اس چیز میں پائی جاتی ہیں تو اس چیز میں بھی سجدہ کرنا صحیح ہے. مثلا لکڑی پر, وہ لکڑی جو ہوتی ہے وہ درخت زمین سے اگتا ہے اگر, اور وہ کھایا اور پہنا نہیں جاتا, اس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے. یا وہ گھاس پھوس وغیرہ پتے کے جو زمین سے اگتے ہیں اور کھائے وغیرہ نہیں جاتے, ان پہ سجدہ کرنا صحیح ہے. اور زمین پر تو 2 چیزیں ہو گئی. ایک زمین پر سجدہ کرنا صحیح ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ زمین, جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. اچھا, اب زمین کے جو اجزاء ہوتے ہیں اب اس پہ بھی سجدہ صحیح ہے. جیسے زمین کو آپ نے مٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے اس کا کوئی پکا لیا, اس کی اینٹ بنا لی, اس کا کوئی آپ نے ٹکڑا بنا لیا, جیسے ہم سجدہ گاہ اس کو گھول کے بنا لیتے ہیں, وہ سب زمین اور اس کے اجزاء ہیں. یعنی زمین کے مٹی کو اٹھایا اور وہ بنایا, تو وہ اس پہ سب پہ کرنا صحیح ہے. اور اس طرح زمین سے جیسے جپسم اور چونا وغیرہ اس پہ بھی سجدہ کرنا صحیح ہے. یہ ہو گیا زمین. اچھا, دوسرے کیا ہے؟ زمین ایسی چیز جس میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں, وہ زمین سے اگتی ہے اور کھائی اور پہنی نہیں جاتی, اس چیز پہ سجدہ کرنا صحیح. جیسے میں آپ کو مثال دی, لکڑی ہو گئی یا وہ پتے کہ جو کھائے اور پہنے جاتے ہیں, گھاس پھوس وغیرہ, صحیح. ان پہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ صحیح. یہ 2 چیزیں جن پہ سجدہ کرنا صحیح ہے, ایک زمین پر سجدہ کرنا صحیح ہے, دوسرا اس چیز پر جو زمین سے اگتی ہو اور کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو. ان 2 شرطوں کے ساتھ اس چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہے. تو اب ادھر سجدہ زمین پر اور چیزوں پر کرنا ضروری ہے جو زمین سے اگتی ہوں اور کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں, مثلا لکڑی اور درختوں کے پتوں پر. کھانے اور پہننے کی چیزوں مثلا گندم اور کپاس پر. اور وہ چیزیں جو زمین کے اجزاء شمار نہیں ہوتی, مثلا سونے اور چاندی اور اس جیسی چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک. آخر نقطہ یہ کہ اگر کسی کے پاس ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے, مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی ایسی جگہ ہو, ایسی مقام پر آ گیا ہے کہ اس پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے, نہ زمین ہے نہ مٹی ہے. تصور کریں ایسا کوئی برفانی علاقے میں کوئی ایسی جگہ پر وہ شخص ہے کہ اس کے پاس اگر نہ ہی زمین ہے اور نہ وہ چیز ہے کہ جو زمین سے اگی ہو اور کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو, تو اب وہ کس پر کرے؟ یا
یہ حالت تب بھی پیش آ سکتی ہے کہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ کا غائب، مثلا بچہ اٹھا کے لے گیا، تو اب کیا ہے جی، اب نماز کے اندر اب اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے. تو اگر اس کے پاس تارکول یا زفت ہو، تارکول یا زفت یعنی اگر وہ کسی ایسے برفانی علاقے میں، کسی ایسی جگہ میں، ایسے مقام پر، ایسی جیل میں وہ پھنسا ہوا ہے کہ جہاں نہ زمین ہے اور نہ زمین سے اگنے والی کوئی چیز ہے، تو اگر اس کے لیے پہلی جو چیز ممکن ہے، پہلی جو چیز اگر اس کے لیے ممکن ہے تو تارکول اور زفت ہے. تارکول، زفت بھی تارکول کی ایک قسم ہے، گھٹیا قسم کا جو تارکول ہوتا ہے. تارکول اور زفت پر سجدہ کرے، یعنی اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو، دیکھیں یہ نا زمین، یہ اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو تو اگلا سٹیپ، جو اگلا درجہ آتا ہے وہ کس کا آتا ہے؟ تارکول اور زفت کا. تارکول اور زفت کا، صحیح، اس پر سجدہ کرے. اچھا اگر تارکول اور زفت بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر اب وہ کسی بھی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے، کسی بھی چیز پر. لیکن سستانی صاحب فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ جب اس کے پاس یہ کچھ بھی نہ ہو، نہ زمین سننے والی چیزیں، نہ تارکول نہ زفت، اگر کچھ بھی نہ ہو تو کسی بھی چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہے. لیکن سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ اپنے لباس پر سجدہ کرے، اپنے لباس پر سجدہ کرے. یعنی کہ دوسری جو چیزیں ہیں جن پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، کپڑے ہیں، کچھ بھی ہے، ان میں فوقیت، اولیت اپنے لباس کو دے، اپنے لباس پہ سجدہ کرے. اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرے. صحیح. تو تارکول اور زفت کے بعد پھر کوئی بھی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح نہ ہو، صحیح، وہ چیزیں جن پر سجدہ صحیح نہ ہو، کوئی بھی چیز. لیکن ان چیزوں میں جن پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، بہتر ہے، ثواب اس میں ہے کہ پہلے فوقیت اپنے لباس کو دے، اپنے لباس پر سجدہ کرے. صحیح. تو اگر کسی کے پاس ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے تو تارکول اور زفت پر سجدہ کرے، اور اگر ان پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو کسی بھی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے. احتیاط مستحب ہے. صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے لباس پر سجدہ کرنا ممکن ہو کسی دوسری چیز پر سجدہ نہ کرے. یعنی اب کوئی بھی چیز نہیں جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، وہ کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس جائنواز پہ بھی کر سکتا ہے، مثلا کسی بھی چیز پہ کر سکتا ہے، پلاسٹک پہ کر سکتا ہے، کسی بھی چیز پہ کر سکتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ فوقیت اپنے لباس کو دے، اپنے لباس پر سجدہ کرے. اور اسی طرح اگر نماز کے دوران کسی سے سجدہ کا جو بچے نے اٹھا لیا چلا گیا، تو اگر اس کے پاس اب آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے، کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اپنے لباس پہ سجدہ کرے. اس کی نماز بالکل صحیح ہے اور نماز توڑنا اس کے لیے نہیں، وہ نماز نہیں توڑیں گے، بالکل اپنی نماز جاری رکھیں گے اور اپنے لباس پہ سجدہ کر کے نماز کو تمام کریں گے. خداوند متعال ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.